قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ پچھلے ہفتے ہم نے خدا کے کلام میں سے بیاہ اور ازدواجی تعلقات یعنی میرج اور میریٹل ریلیشنز کے بارے میں سیکھا۔ آج اس کا دوسرا مرحلہ ہے اور آج ہم خدا کے کلام میں سے یہ سیکھیں گے کہ بیاہ ایک مقدس عہد ہے۔ میرج از اے ہولی کووننٹ۔ خدا کے کلام کے مطابق خدا نے اس عہد کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، اپنی شخصیت سے جوڑا ہے، اس لیے یہ ایک مقدس عہد ہے۔ خدا قدوس ہے، وہ پاک ہے، ہی از دا ہولی ون۔ اور جو چیزیں اس سے جڑ جاتی ہیں، جو چیزیں خدا سے علاقہ رکھتی ہیں، وہ بھی مقدس یا پاک ہوتی ہیں۔ نہ صرف خدا نے یہ کہا کہ میں اس عہد میں شامل ہوں، بیاہ کے عہد میں نہ صرف میں شامل ہوں، بلکہ خدا نے یہ بھی ٹھہرایا کہ میرا انسان سے تعلق بالخصوص پرانے عہد نامے کے مطابق یہوہ پاک خدا کا، کائنات کو بنانے والے زندہ واحد خدا کا قوم اسرائیل سے تعلق ایسا ہے کہ جیسے ایک شوہر کا بیوی کے ساتھ ہے، جیسے دونوں کا نکاح ہوا ہوتا ہے، دونوں میں عہد بندھا ہوتا ہے، اور خدا نے سچ مچ اسرائیل کے ساتھ عہد باندھے، اور خدا نے اس عہد کو ایک مثال کے طور پر اپنی ذات سے جوڑا کہ انسانوں کے ساتھ میرا تعلق، بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ تعلق، پرانے عہد میں اسرائیل قوم کے ساتھ میرا تعلق، اور نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح مجسم خدا کا اس کی کلیسیا سے تعلق ایسا ہے کہ جیسے شوہر اور بیوی کا تعلق ہے، دونوں میں ایسا پیمان ہے، دونوں میں ایسا میثاق ہے، دونوں میں ایسا عقد ہے، دونوں میں ایسا نکاح ہے جو عہد ہے۔ اور ملاکی کے دوسرے باب کی 14ویں آیت میں اردو میں جو لفظ استعمال ہوا ہے منکوحہ بیوی، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے the wife of your covenant، اور عبرانی متن میں کہ جس اصل زبان سے اسے دوسری زبانوں میں اردو اور انگریزی سمیت ترجمہ کیا گیا، وہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بھی عہد کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ خدا نے یہ کہا کہ تیری بیوی جو تیرے عہد کے سبب سے بیوی ہے، وہ بیوی جسے تو نے عہد باندھ کے اپنی بیوی قبول کیا، اپنے ساتھ ملایا، میں اس کے اور تیرے بیچ میں گواہ ہوں۔ یعنی خدا نے میاں اور بیوی کے بیچ کے تعلق کو، ان کے اقرار کو، ان وعدوں کو جو وہ نکاح کے وقت ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اسے عام کانٹریکٹ نہیں کہا، اسے ایگریمنٹ نہیں کہا، اسے اقرار نامہ نہیں کہا، اسے عام دستاویزی اقرار نامہ یا حلف نامہ نہیں کہا، بلکہ یہ قرار دیا کہ میاں اور بیوی کے بیچ، دلہا اور دلہن کے بیچ جو قول اقرار ہوتے ہیں، جو ویڈنگ واؤز ہیں، وہ عہد ہیں۔ That is a covenant۔ خدا اس عہد کا بانی ہے، بنانے والا ہے، بنیاد رکھنے والا ہے، ڈیزائن کرنے والا ہے۔ پیدائش پہلے ہی باب میں آدم اور حوا کے بیچ کے رشتے اور تعلق کو خدا نے قائم کیا۔ آدم جسے خدا نے ایک مرد بنایا، اس کے لیے خدا نے ایک عورت تیار کی کہ ان دونوں کے بیچ ایسا قریبی تعلق ہو، ایسا خوبصورت اور محبت سے بھرا ہوا تعلق اور رشتہ ہو، ایسا کلوز ریلیشن شپ ہو جو دوسری مخلوقات اور انسانوں کے بیچ نہیں ہو سکتا۔ خدا کو آدم کی طرح کا کوئی اور نہ ملا، اس کے جیسا کوئی اور نہیں تھا۔
اور خدا کو آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہ لگا۔ تمام مخلوقات میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو آدم کا کمپینین ہو سکتا، اس کا جیون ساتھی ہو سکتا، اس کا مددگار ہو سکتا۔ خدا نے اس کے لیے ایک عورت تیار کی۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بیاہ صرف اور صرف ایک مرد اور ایک عورت کے بیچ میں ہوتا ہے۔ یہی بائبل کا دستور ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی ٹھہرایا کہ ابتدا میں اس نے ایک مرد اور ایک عورت کو پیدا کیا، اور خداوند یسوع مسیح کے الفاظ جو متی کی انجیل 19 باب اور 6 آیت میں ہیں، وہ یہ قرار دیتے ہیں کہ بیاہ خدا باندھتا ہے، یہ عہد خدا قائم کرتا ہے جسے خدا نے جوڑا ہے، یعنی انسان نہیں جوڑتے، یہ خدا جوڑتا ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ خدا تو دکھتا نہیں ہے، خدا کا تو جسم نہیں ہے، خدا کیسے آ کے دو لوگوں کو ملا دیتا اور ان کے ہاتھ پکڑتا اور ملا کے کہتا ہے تم آج سے میاں اور بیوی ہو؟ مسیحی ایمان اور عقیدے کے مطابق خدا انسانوں کو چنتا اور مقرر کرتا ہے کہ وہ خدا کی نمائندگی کریں۔ کسی بھی ملک میں سفیر، ایمبیسڈر یا ہائی کمشنر وہ اپنے ملک کی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اس کے دستخط اس کی حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وہ جس معاہدے پر دستخط کر دیتا ہے وہ معاہدہ اس شخص کے اور اگلے ملک کے بیچ نہیں ہوتا، بلکہ وہ معاہدہ اس کے ملک اور دوسرے ملک کے بیچ ہوتا ہے۔ اس کے دستخط یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کی حکومت کی طرف سے نمائندہ ہوتے ہوئے اس معاہدے پر یا اس کاغذ پر دستخط کر رہا ہے۔ خدا کے خادم، کلیسیاؤں کے پاسبان، جنہیں خدا نے چنا اور مقرر کیا ہوتا ہے، جب وہ ایک عورت کو، ایک مرد کو اپنے سامنے قول اور اقرار کرنے کے بعد جب وہ انہیں میاں اور بیوی قرار دے دیتے ہیں، اس کا اعلان کر دیتے ہیں، تو خدا کی طرف سے وہ یہ اعلان اور اقرار کرتے ہیں، اپنی کیپیسٹی میں نہیں کرتے۔ اس لیے کبھی بھی جب خدا کے خادم کسی جوڑے کو میاں اور بیوی قرار دیتے ہیں تو ان کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے، یہ پہلے الفاظ ہوتے ہیں ان کی زبان سے، As the servant of the Lord I pronounce you، خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں تمہیں میاں اور بیوی قرار دیتا ہوں۔ خدا اس عہد کا بانی ہے، بنانے والا ہے، بنیاد رکھنے والا ہے، قائم کرنے والا ہے۔ اس عہد میں خدا جوڑتا ہے، انسان نہیں جوڑتے، خدا جوڑتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جب کہا جسے خدا نے جوڑا ہے، کلیئر ہو گئی بات کہ انسان نہیں جوڑتا، نکاح میں، بیاہ میں خدا جوڑتا ہے۔ اس لیے یہ عہد لائٹ نہ سمجھے، ہلکا نہ سمجھے، یہ خدا باندھتا ہے اپنے نمائندے کے ذریعے، اپنے خادم کے ذریعے سے۔ اور یہ عہد خدا کی حضوری میں اسے گواہ بنا کر باندھا جاتا ہے۔ مسیحی بیاہ، مسیحی نکاح، مسیحی شادی خدا کے خادم کے بغیر نہیں ہوتی۔ دنیا میں کسی باپ کو، کسی ماں کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو کسی کے ساتھ کھڑا کر کے کہہ دیں کہ آج سے تم میاں اور بیوی ہو۔ اولاد ہوتے ہوئے ان پر ہر طرح کا حق وہ رکھ سکتے ہیں، ان کی ہر ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں، لیکن یہ حق کسی ماں باپ کو نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کسی کا شوہر یا بیوی خود سے قرار دے دیں۔ اس کے لیے خدا کے خادم کے سامنے عہد کا باندھا جانا ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، مسیحی نکاح، کرسچن میرج، مسیحی بیاہ خدا کی حضوری میں ہوتا ہے، اور خدا کی حضوری ہر اس جگہ ہے جہاں اس کے نام سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ بعض حالتوں میں نکاح
چرچ میں، چرچ بلڈنگ میں، عبادت گاہ میں، ورشپ پلیس میں نہیں ہو پاتا، کسی میرج ہال میں، کسی ہوٹل میں، یا کوئی جگہ جو بیاہ کے ساری رسومات اور تقریبات کے لیے تیار کی جاتی ہے، وہاں پہ یہ عہد باندھے جانے کی رسم ادا کی جاتی ہے، اور یہ ایک عبادت ہے نکاح کا باندھا جانا، کیونکہ خدا اس میں شامل ہے، خدا یہ عہد باندھتا ہے اور خدا کی حضوری میں ہوتا ہے، اس لیے وہ سارا وقت، وہ سارا پروسیس، وہ ساری ترتیب، وہ سب عبادت ہے۔ نکاح بھی مسیحی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، کیونکہ یہ خدا کے حضور، خدا کے خادم کی پاسبانی میں، خدا پاک روح کی رہنمائی میں، خدا کو حاضر جانتے ہوئے خدا کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ یہ مسیحی عبادت ہے، خدا اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے نکاح جب ہو، بیاہ کا وہ حصہ کہ جس میں یہ عہد باندھا جاتا ہے، جب یہ وقت آئے تو نہایت سنجیدگی ہونی چاہیے۔ خدا کو گواہ بنا کر یہ عہد باندھا جاتا ہے۔ جب خدا کا خادم پوچھتا ہے، دلہے اور دلہن سے سوالات کرتا ہے، انہیں وہ سارے قول یا ویڈنگ واؤز وہ دہرانے کے لیے کہتا ہے، ان سے سوال کرتا ہے، تو انہیں پہلے بتا دیتا ہے کہ خدا کو حاضر جان کر، خدا کی حضوری میں دل کی سچائی سے تمہیں یہ اقرار کرنے ہیں، یہ وعدے کرنے ہیں، یہ سب کچھ دہرانا ہے اور اسے قبول کرنا ہے۔ خدا کی حضوری کا احساس دلایا جاتا ہے، خدا کو حاضر جان کر یہ عہد باندھا جاتا ہے۔ خدا اس کو بنانے والا، خدا اس کو جوڑنے والا، خدا اس کا گواہ ہوتا ہے۔ یہ عہد پوشیدگی میں نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے اعلانیہ باندھا جاتا ہے۔ مسیحی نکاح پبلکلی ہوتا ہے، چھپ کے نہیں آپ کر سکتے کہ دونوں لڑکا لڑکی کہیں چلے گئے اور واپس آئے تو کہہ دیا جی ہم تو شادی شدہ ہو چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اس کے لیے ایک پروسیجر ہے، پبلکلی اس کا ہونا ضروری ہے۔ اور مسیحی نکاح کے لیے کلیسیاؤں میں، تمام کلیسیاؤں میں اکراس دا گلوب یہ روایت ہے کہ نکاح سے پہلے 3 عبادات میں، اور بعض کلیسیاؤں میں 3 اتوار، اور ہمارے کانٹیکسٹ میں 3 جمعے، 3 فرائیڈیز، 3 کلیسیائی عبادات میں اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں لڑکے اور فلاں لڑکی کی شادی فلاں تاریخ کو ہوگی، ان کا نکاح ہوگا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نکاح ہونے جا رہا ہے، یہ عہد بندھنے جا رہا ہے، اور لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ اگر اس نکاح کے باندھے جانے میں، اس عہد کے باندھے جانے میں اگر کوئی شرعی یا قانونی رکاوٹ کا کسی کو علم ہے تو وہ اس نکاح کے باندھے جانے سے پہلے کلیسیا کے ذمہ داران کو آگاہ کرے۔ نکاح کا اعلان نکاح باندھے جانے سے پہلے کیا جاتا ہے، اور پھر نکاح پبلک میں کیا جاتا ہے، لوگوں کے بیچ کیا جاتا ہے، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن لوگوں کو گواہ بنایا جاتا ہے، لوگوں کی موجودگی میں نکاح کیا جاتا ہے، تاکہ خدا کے ساتھ ساتھ زمین پر رہنے والے لوگوں میں سے بھی کوئی لوگ ہمارے گواہ ہوں، کیونکہ لوگ خدا کی گواہی کو کم مانتے ہیں، کیونکہ خدا کی گواہی اس کے کلام کے ذریعے آتی ہے، خدا کی گواہی اس کے خادموں کے ذریعے آتی ہے۔ کورٹ انسانوں کی گواہیاں مانتے ہیں، زمینی منصف عدالتیں انسانوں کی گواہی مانتے ہیں، اس لیے انسانوں کو گواہ بنانا چاہیے۔ اس عہد کے باندھے جانے کے وقت
خاندان کے لوگ، دوست، رشتہ دار، جس کو بھی آپ دعوت دینا چاہیں، لوگ شامل ہونے چاہیے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی بساط سے زیادہ، اپنی کیپیسٹی سے زیادہ لوگوں کو دعوت دے دیں اور پھر ان کو بلا کے تو ان کی خدمت کرنے یا ان کی خاطرداری کرنے کے قابل نہ رہیں. اتنے سے تھوڑے سے ضرور لوگ ہونے چاہیے کہ جو گواہ ہوں کہ یہ نکاح، یہ عہد ہماری موجودگی میں باندھا گیا تھا. اسی لیے نکاح نامے پر، کرسچن میرج سرٹیفکیٹ پر دلہا اور دلہن اور نکاح خواں سولمنائزر کے بعد 2 گواہوں کے دستخط لیے جاتے ہیں. ان کی ڈیٹیلز لکھی جاتی ہیں کہ یہ شخص کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اور پھر ان کے دستخط لیے جاتے ہیں. کم از کم 2 لوگ، کیونکہ یہ شرعی شہادت ہے. یہ بائبل مقدس کے مطابق یہ ضروری ہے کہ کسی معاملے کے 2 لوگ کم از کم گواہ ہوں. لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہم نے عہد باندھا ہے. نکاح باندھنے سے پہلے کلیسیا میں اعلان ہونا چاہیے، اور نکاح کے وقت لوگوں کا موجود ہونا ضروری ہے، اور نکاح کے بعد بھی لوگوں کو بتایا جانا چاہیے کہ نکاح ہو چکا ہے. اسی لیے جب نیا شادی شدہ جوڑا کلیسیائی عبادت میں پہلی بار شامل ہوتا ہے تو انہیں سامنے بلایا جاتا ہے، انہیں کلیسیا میں ویلکم کیا جاتا ہے اور ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، تاکہ تمام کلیسیا کو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں کہ جو پہلے اس نکاح سے واقف نہ تھے یا اس نکاح کے وقت گواہوں میں موجود نہیں تھے. اب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ایک شادی شدہ جوڑا ہے، انہوں نے آپس میں یہ عہد باندھ لیا ہے. اور بائبل میں جب عہد باندھے جاتے تھے تو کوئی نشانیاں ضرور اس میں ہوتی تھی، گفٹس ہوتے تھے. تو اس عہد میں نشان کے طور پر تحائف یا انگوٹھیاں بھی دی جاتی ہیں، جو علامت ہوتی ہیں، یہ یاد دلاتی رہتی ہیں کہ میرا عہد بندھا ہے کسی کے ساتھ. تمام شادی شدہ لوگ اپنے نکاح کے چھلے کو یا انگوٹھی کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اور عام طور پہ زیادہ تر لوگ اسے پہن کے رکھتے ہیں. کئی لوگوں کا کام ایسا ہے کہ جس میں اس کے خراب ہونے کا یا اس کے کھو جانے کا خدشہ ہو تو وہ نہیں پہنتے، لیکن زیادہ تر لوگ اسے پہننا پسند کرتے ہیں، اور یہ پہننا چاہیے. یہ یاد دلاتا ہے کہ آپ کا عہد کسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور یہ نکاح کا عہد ہے. صدیوں سے اسی انگلی میں شادی کی عہد کی انگوٹھی پہنی جاتی ہے، کیونکہ یہ گمان کیا جاتا ہے، مصریوں کی تحقیق ہے کہ یہاں سے نس سیدھی دل تک جاتی ہے کہ یہ ہمارے دل سے جڑی ہوئی ہے. اس عہد کی ضیافت بھی منعقد ہوتی ہے. پرانے عہد نامے میں جہاں جہاں عہد باندھا گیا وہاں ضیافت ہوئی، وہاں کھانے کا انتظام کیا گیا، کھایا پیا گیا. اور پھر نئے عہد نامے میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو وہاں یسوع مسیح کا پہلا معجزہ شادی کی تقریب میں تھا. ایک بیاہ ہو رہا تھا جس میں یسوع مسیح گئے اور وہاں میں کم پڑ گئی. شادی میں مہمان آئے ہوئے تھے، ان کی ضیافت تھی، کھانا ہو رہا تھا. اور مکاشفہ 19ویں باب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ برے کی شادی کی ضیافت، پارٹی کہہ لیں اسے، آپ ریسیپشن کہہ لیں اسے، آپ ولیمہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں آپ اسے، لیکن ایک کھانا ضرور اس میں منعقد ہوتا ہے. ایک کھانے کی دعوت یا ضیافت ضرور اس سے جڑی ہوتی ہے. اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہر خاندان بہت بڑی ضیافت منائے، بہت زیادہ لوگوں کو بلائیں، بہت بڑا کھانا کریں. نہیں، بیاہ پبلکلی ہونا چاہیے، لوگوں کی موجودگی میں ہو، اور آپ اس بیاہ کے بعد، اس عہد کے باندھے جانے کے بعد سادہ بھی کھانا چند لوگوں کو بھی کھلا سکتے ہیں. آپ نے جتنے مہمان بلائے ہوئے ہیں آپ انہیں 1 ڈش بھی کھلا سکتے ہیں، سادہ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں. ضیافت کا مطلب ملٹی ڈشز نہیں ہے. سادگی کے ساتھ زیادہ خرچ کیے بغیر بھی آپ اپنے مہمانوں کو
کچھ کھانے کے لیے پینے کے لیے جو دستور وقت اور زمانے کے مطابق ہو وہ پیش کر دیں، ضیافت ہو گئی آپ کی۔ اور ہمارے ہاں تو اس پہ بہت زور دیا جاتا ہے نا، کوشش کریں کہ بیاہ مہنگے نہ ہوں، زیادہ پیسے نہ خرچ ہوں ان میں، ضیافت میں، رونقیں لگانے میں، ارینجمنٹس میں، ڈیکوریشنز میں، دوسروں پہ اپنا رعب جمانے کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے بہت پیسہ خرچ کیا اور ہم بہت خوش ہیں، ہم بہت زیادہ خرچ کر دیتے ہیں اور فضول بھی کر دیتے ہیں۔ آ جا کے تان ٹوٹتی ہے ہماری، ہمارا بینک خالی ہو جاتا ہے، ہمارے بٹوے چوری ہو جاتے ہیں، ہماری تجوریاں خالی ہو جاتی ہیں جب خدا کے خادم کو نکاح باندھے جانے کے بعد شکر گزاری کے طور پر کچھ پیش کرنا ہو۔ کہہ دیا جاتا ہے یہ نکاح کی فیس ہے، نکاح کی فیس نہیں ہوتی، نکاح کی شکر گزاری ہوتی ہے جو آپ اپنی خوشی سے اس خادم کو پیش کرتے ہیں جس نے خدا کی نمائندگی کی اور آپ کے بیٹے اور بیٹی کو اس عہد میں باندھ دیا جس میں صرف خدا باندھ سکتا ہے، آپ بھی نہیں۔ دونوں خاندان، دونوں برادریاں، کمیونٹیز، گیسٹ سب مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو خدا کا خادم کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھا کیجئے کہ بیاہ کا انتظام کرتے ہوئے ایک ہینڈسم گفٹ، ایک بہترین اور شاندار تحفہ خدا کے خادم کے لیے آپ الگ رکھ لیں، کیونکہ سارے خرچے ڈیکوریشن والے لے جاتے ہیں، کھانے والے لے جاتے ہیں، ہوٹل والے لے جاتے ہیں، ریسٹورنٹ والے لے جاتے ہیں، دوسرے لوگ جن کو خوشی اور شادمانی منانے کے لیے بلایا جاتا ہے وہ سب لے جاتے ہیں۔ خدا کا خادم آپ کے ساتھ بارگیننگ نہیں کرتا، وہ صرف نکاح پڑھتا ہے، پتہ تو بعد میں چلتا ہے کہ آپ کچھ دو گے کہ نہیں، پھر اس پہ بحث نہ کیا کیجیے۔ لاکھوں لگانے والے نکاح کے بعد 5 یا 10 ہزار دینے پہ بحث شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ توہین ہے، آپ کی بھی، اس جوڑے کی بھی، خدا کے خادم کی بھی، اور دیکھا جائے تو خدا کی بھی، کہ ہم سودے بازی پہ آ جاتے ہیں۔ ضیافت ضرور کریں، لیکن ضیافت سے پہلے نکاح کی شکر گزاری خدا کو ضرور پیش کریں۔ بائبل میں جہاں بھی عہد باندھے گئے وہاں قربانیاں ہوئیں، قربانیاں خدا کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم شادی میں خدا کے لیے کیا قربانی پیش کرتے ہیں؟ سارا کچھ تو ہم نے رشتہ داروں کے لیے کیا ہوتا ہے، دولہے یا دلہن کے لیے یا گیسٹ کے لیے، مہمانوں کے لیے کیا ہوتا ہے۔ ایک بہترین شکر گزاری خدا کے خادم کو پیش کیا کریں۔ یہ عہد کوئی کاروبار نہیں، بلکہ اس میں دو انسان ایک دوسرے کو خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کرتے ہیں۔ لکھا جاتا ہے ایگریمنٹس میں، کانٹریکٹس میں لکھا جاتا ہے کہ جی یہ زمین اتنا اس کا ایریا ہے، اتنے اسکوائر فیٹ ہے، یا اتنے مرلے ہے، یا اتنے کنال ہے، یا اتنے ایکڑ ہے، یہ ہم دے رہے ہیں اتنے لاکھ یا کروڑ روپے کے عوض میں۔ ہمارے کانٹریکٹس بنتے ہیں بحرین میں، لیبر لا کے تحت جاب کا کانٹریکٹ بنتا ہے جس میں لکھا جاتا ہے کہ کمپنی اس بندے کو اتنی سیلری دے گی، یہ ٹرانسپورٹ اور یہ فیسلٹیز ہوں گی، اور اس کی ڈیوٹی اتنی ہوگی۔ جو کچھ دینا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے اور جو کچھ لینا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ کاروبار نہیں ہے یہ، اس میں کچھ لینے دینے کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اور شادی کبھی کاروبار کے طور پر نہ کرنا کہ بہت اونچا خاندان ہے تو کر لیں، بڑا نامور خاندان ہے تو کر لیں، بڑا پڑھا لکھا خاندان ہے تو کر لیں، ان کا تو روب اور ٹیکا بہت ہے تو کر لیں۔ یہ کاروبار نہ کریں، بیاہ میں، رشتوں میں کاروبار نہ کریں، کیونکہ یہ عہد کاروباری لین دین نہیں ہے،
اس میں دو انسان ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ تو مجھے یہ دینا تو میں تجھے یہ دوں گا، بلکہ سمپل اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں اسے اپنے شوہر یا بیوی کے طور پر قبول کرتا یا کرتی ہوں. خوبی ہے، خامی ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ عہد باندھے جانے سے پہلے طے کرنا تھا. وہ پہلے سوچنا تھا کہ اس شخص میں یہ خامی ہے، یہ خرابی ہے، یہ کمزوری ہے. جب عہد باندھ رہے ہو اور جب عہد بند رہا ہے تو اس کے بعد وہ خوبیاں، وہ خامیاں، وہ سب پیکج کا حصہ ہے، آپ نے انہیں قبول کیا ہوا ہے. کاروبار نہ سمجھے اسے، قبولیت ہے، ایکسپٹنس ہے. اور اس عہد کی دستاویز میں لین دین کی شرطیں نہیں لکھی جاتی. جو کرسچن میرج سرٹیفکیٹ ہے اس میں یہ نہیں لکھا جاتا کہ دلہا دلہن کو یہ دے گا اور دلہن دلہے کو یہ دے گی، یا دونوں کے خاندانوں میں اتنے پیسوں کا، اتنے چیزوں کا، اتنے جہیز کا تبادلہ ہوگا. لڑکیوں کی طرف سے جہیز دیے جانے کا کوئی کانسیپٹ بائبل میں نہیں ملتا. پہلی شادی اسحاق اور ربکا کی شادی ہے جس کا ذکر بائبل میں ملتا ہے. اس میں لڑکے والوں کی طرف سے تحفے بھیجے گئے لڑکی والوں کے لیے، اور لڑکی والوں کی طرف سے جہیز نہیں آیا. یہ عہد ہے، اس میں لین دین کی شرطیں نہیں لکھی جاتی. اس کے سرٹیفکیٹ میں، نکاح نامے میں، میرج سرٹیفکیٹ میں بھی کوئی شرطیں نہیں لکھی جاتی کہ اس شرط پہ یہ ہمارا عہد قائم رہے گا. اس عہد میں ہر فریق تمام ذمہ داری خود پہ لیتا ہے. جو شخص اس نکاح کے عہد میں، اس بیعہ کے عہد میں شامل ہوتا ہے، وہ تمام تر ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہے کہ یہ میرا کام ہے کہ میں نے اس سے محبت کرنی ہے، یہ میرا کام ہے میں نے اس کا خیال کرنا ہے، یہ میرا کام ہے میں نے اس کی عزت کرنی ہے، یہ میرا کام ہے میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے، یہ میرا کام ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. میں اسے قبول کرتی ہوں، میں اس کے ساتھ رہوں گی. یہ قبولیت دوسرے انسان کی ہے اور ذمہ داری اپنے اوپر لینا ہے. بیاہ بہت سیریس معاملہ ہے، بہت سنجیدہ معاملہ ہے. اس میں دوسرے پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی کہ تم یہ کرنا تو میں یہ کر لوں گا. کوئی شرط نہیں ہے اس میں. ساری ذمہ داری خود لی جاتی ہے کہ میں اپنے جیون ساتھی کے بارے میں ہر چیز کا ذمہ دار میں ہوں. عورت اور مرد دونوں کی طرف سے یہ بات ہے کہ دونوں خود کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ آئی ول، میں کروں گا یا میں کروں گی. اس عہد میں شمولیت اپنا آپ دوسرے ساتھی کے سپرد کرنا ہے. میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کی زندگی اور ایک دوسرے کے بدن کے مختار ہو جاتے ہیں، خود مالک نہیں رہتے. شوہر بیوی کے بدن کا اور اس کی زندگی کا مختار ہے، سٹوورڈ ہے. اسی طرح بیوی اپنے شوہر کی زندگی اور اس کے بدن کی مختار یا سٹوورڈ ہے. ہم مالک نہیں ہیں. ہماری زندگی دوسرے کے ہاتھ میں چلی گئی، ہمارے جسم کے معاملات دوسرے کے ہاتھ میں چلے گئے، ہماری زندگی کا سب کچھ اب دوسرے کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. دوسرے کو قبول کرنا اصل میں اپنا آپ، اپنا مال، اپنا سب کچھ دوسرے کے سپرد کر دینا ہے. اس عہد کے باعث جیون ساتھی ہر دوسرے رشتے شے حالت سے زیادہ اہم اور قیمتی ہو جاتے ہیں. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے، یسوع مسیح نے بھی فرمایا کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا. اور یہ نکاح کے وقت عہد میں یہ کہا جاتا ہے، یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہر حالت میں اور سب کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو اور اپنے سابقہ تعلقات کو بھی چھوڑ کر صرف اس سے ملا رہوں گا یا ملی رہوں گی. اب یہاں یہ سوال خاص طور پہ والدین کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے کہ جی ماں باپ کو چھوڑ کر، یقیناً اس پہ بھی پھر کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے، لیکن مختصراً یہ بتا دوں کہ اس چھوڑنے کا مطلب رشتہ توڑنا نہیں ہے.
میاں اور بیوی جب عہد باندھتے ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کے زندگی اور جسم کے معاملات کے مختار ہیں. ان کے فیصلوں میں ماں باپ سے صلاح لی جا سکتی ہے، ان کی مرضی نہیں چلائی جا سکتی کہ جو لڑکے کو اس کے ماں باپ یا بہن بھائی کہیں گے وہ دلہن کے ساتھ وہی سلوک کرے گا. ایسا نہیں ہے. یا جو دلہن کی ماں یا بہنیں یا اس کے رشتہ دار اس کو پٹیاں پڑھائیں گے کہ تو سسرال میں یہ کرنا جا کے، وہ باتیں نہیں کرے گی، بلکہ وہ یہ دیکھے گی کہ میرے شوہر کی بھلائی کس میں ہے. اور ایک مسیحی خاندانی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے پہلے میں کلیسیا میں تعلیم دے چکا ہوں. یہ یوٹیوب چینل پہ اویلیبل ہے، کرسچن فیملی لائف کے ٹائٹل کے تحت، مسیحی خاندانی زندگی کے عنوان سے. جو لوگ سیکھنا چاہیں وہ ضرور اس سے استفادہ کریں. بیماری میں، تندرستی میں، تنگی میں، خوشحالی میں، غرض ہر حالت میں، اور سبوں کو چھوڑ کر میں صرف اسی سے ملا رہوں گا، ملی رہوں گی. یہ ایسا انوکھا عہد ہے، اور اس عہد کے باعث دو فریق ایک ہو جاتے ہیں، وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ دو پارٹیز ایک کووننٹ میں، ایک عہد میں آتی ہیں، اس میں بندھ جاتی ہیں تو وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں. اب وہ دو نہیں رہتے، ایک دوسرے کو سپرد کر دیتے ہیں اپنا آپ، ایک دوسرے کو قبول کر لیتے ہیں، خوبیوں خامیوں کے ساتھ، حالات جیسے بھی ہوں ان میں، سب حالتوں میں ایک دوسرے کو قبول کر لیا ہے. وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں. اب وہ دو جسم ایک ہو گئے ہیں، دو نہیں ایک ہو جاتے ہیں. وہ ایک یونٹ ہو جاتا ہے، وہ ایک زندگی ہو جاتی ہے. اور کبھی بھی آپ فیصلے کرتے ہوئے یہ مت سوچے کہ یہ میرا فیصلہ ہے، ہونا چاہیے یہ ہمارا فیصلہ ہے. کبھی بھی کوئی بھی جیون ساتھی دونوں میں سے ایک یہ مت سوچے کہ میں، ہمیشہ کہیں ہم. یہ کیسا انوکھا عہد ہے کہ پارٹیز دو ہوتی ہیں، لیکن جب عہد بنتا ہے تو وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں. سب کچھ ایک ہو جاتا ہے. ان کے بدن ایک ہو جاتے ہیں، ان کی جسمانی زندگی ایک ہو جاتی ہے، خاندان ایک ہو جاتا ہے، رشتے ناطے ایک ہو جاتے ہیں، گھر ایک ہو جاتا ہے، فائدہ نقصان ایک ہو جاتا ہے. اور یہاں تک کہ ایمان بھی ایک ہونا چاہیے. ان کے اندر روح القدس بھی ایک ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک فریق کسی اور کو مانتا رہے اور دوسرا کسی اور کو مانتا رہے. نہیں، دونوں کا ایمان بھی ایک ہو جانا چاہیے. خدا کے ساتھ تعلق اور رشتہ بھی ایک ہو جانا چاہیے. اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ احساس ہو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں، ہم اکٹھے وارث ہیں. اکیلا کچھ نہیں ہوں، اب ہم دونوں مل کر ایک ہیں. اور فیصلے اس طرح سے ہونے چاہیے کہ جس میں دونوں شامل ہوں. اپنا نہیں سوچنا، جیون ساتھی کا بھی سوچنا ہے. اور خدا کی طرف سے اس عہد کے توڑنے کا حق کسی انسان کو نہیں دیا گیا. خداوند یسوع مسیح نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا، جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے. یہ الفاظ نکاح باندھے جانے کے وقت، بیاہ کا عہد باندھے جانے کے وقت خدا کا خادم آخر میں کہتا ہے کہ اب میں نے خدا کا خادم ہوتے ہوئے ان دونوں کو میاں اور بیوی قرار دے دیا ہے. جسے خدا نے جوڑا ہے اسے کوئی آدمی جدا نہ کرے. کسی شوہر کو، بیوی کو، سسر کو، ساس کو، دیور کو، جیٹھ کو، دیورانی کو، جیٹھانی کو، نند کو، نندوئی کو، سالے کو، سالی کو، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ میاں اور بیوی کے بیچ بگاڑ لائے اور انہیں جدا کرنے کی کوشش کرے. جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے. کلیئر پیغام ہے. ہم 10 حکم تو بڑے یاد کرتے ہیں، یہ شادیوں کے بارے میں یہ حکم بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شادی شدہ جوڑوں کی زندگی میں کبھی بگاڑ لانے کی کوشش نہ کرنا. کلیئر خدا نے کہہ دیا اسے آدمی جدا نہ کرے. نہ بیوی
رشتہ توڑ سکتی ہے شوہر سے، اور نہ شوہر کو حق دیا خدا نے کہ وہ اپنی بیوی سے یہ رشتہ توڑ دے، کیونکہ یہ عہد خدا نے باندھا ہے۔ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے کوئی انسان جدا نہیں کر سکتا۔ جو کام خدا منع کر دیتا ہے جب اسے کرتے ہیں تو پھر وہ گناہ ہوتا ہے۔ یہ عہد بے اولادی، غریبی، بیماری، دباؤ، لالچ، پسند ناپسند یا خواہش کے تحت ختم نہیں ہو سکتا۔ میرا دل نہیں کرتا اب اس کے ساتھ رہنے کو، اس لیے توڑ دیا، یا اب مجھے کوئی اور پسند آ گیا ہے تو یہ عہد توڑ دوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یا لالچ کہ مجھے کہیں سے بڑی دولت مل رہی ہے تو میں اس طرف چلا جاؤں، بڑا عہدہ مل رہا ہے میں ادھر چلا جاؤں، اس کو چھوڑ دوں۔ یا دباؤ، مائیں اپنے بیٹوں سے یہ تقاضا کر دیتی ہیں کہ تو اس کو چھوڑ دے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک عورت ہو کر ماں اپنی بہو کو، جو بھی ایک عورت ہے، کس طرح سے ظلم کا نشانہ بناتی ہے، یا نندے کس طرح سے اپنی بھابھی پر ظلم ڈھاتی ہیں۔ جھوٹ نہیں ہے یہ حقیقتیں ہیں جو معاشرے میں ہمارے دیکھنے اور سننے میں آتی ہیں۔ عورت پر زیادہ ظلم کرتی اور کرواتی ہے۔ دباؤ میں آ کر یہ رشتہ نہیں توڑنا چاہیے کہ جی میرے اوپر دباؤ ہے خاندان کا تو اس کو چھوڑ دے، یا عورت کو کہنا شروع کر دے اس کے میکے والے کہ تو اس کو چھوڑ دے، وہ بھی غلط ہے۔ دونوں خاندانوں کی طرف سے دلہے اور دلہن پر کبھی یہ دباؤ نہ آئے کہ وہ رشتہ ختم کر دے۔ یہ دباؤ سے ختم نہیں ہو سکتا، یہ بیماری کی وجہ سے بھی ختم نہیں ہو سکتا کہ ایک جیون ساتھی کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ جس کا علاج نہیں ہو پاتا یا علاج مشکل ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کے میکے چھوڑ آتا ہوں، یا میں اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہوں۔ یہ اس حالت میں بھی نہیں، کیونکہ عہد کیا ہوا ہے کہ بیماری میں، تندرستی میں، غریبی میں، خوشحالی میں ساتھ رہوں گا، ساتھ رہوں گی۔ اور عہد میں یہ بات شامل نہیں ہوتی کہ ہم یہ شادی اس لیے کر رہے ہیں، یہ عہد اس لیے کر رہے ہیں۔ عہد میں کوئی ایسا اقرار نہیں ہوتا کہ جی ہمارے بچے ہوں گے تو ہماری شادی قائم رہے گی۔ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بے اولادی کی وجہ سے اولاد پیدا نہیں ہوتی تو ایک کو چھوڑ کے دوسری کر لی، یا ایک کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری کر لی۔ کئی تو میرے دیکھنے میں بھی ہے کہ بیٹا پیدا نہیں ہوا ایک پہلی بیوی سے تو دوسری کر لی تاکہ بیٹا پیدا ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا اس نے ابتدا ہی سے ایک مرد اور ایک عورت کو پیدا کیا۔ ایک مرد کے لیے دو عورتیں نہیں ہیں، ایک سے زیادہ کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ سو یہ عہد بے اولادی، غریبی، بیماری، دباؤ، لالچ، پسند ناپسند یا خواہش کے تحت ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ عہد کسی ایک جیون ساتھی کی موت سے ہی ختم ہوتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جب ایک جیون ساتھی کی موت ہو جاتی ہے تو پھر دوسرا ساتھی اس عہد سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بالکل گنجائش نہیں موت سے پہلے اس عہد کے ٹوٹنے کی۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی جوان عمری میں یا عمر کے اس حصے میں یا حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جیون ساتھی کی موت ہو جاتی ہے تو خاندان کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے انہیں صلاح دی جاتی ہے کہ آپ دوسری شادی کر لو۔ ایک جیون ساتھی کی جب موت ہو جائے تو اس کے بعد دوسری بار یہ عہد باندھنا جائز ہے، درست ہے، اس کی اجازت ہے۔ ایک کو طلاق دے کر دوسری کرنا گناہ ہے، ایک کو چھوڑ کے دوسری کرنا گناہ ہے، ایک کے ہوتے ہوئے دوسری کرنا گناہ ہے۔ اور جیتے جی صرف اور صرف حرام کاری کی وجہ سے یہ عہد ٹوٹتا ہے۔ حرام کاری، زنا کاری، اپنے جیون ساتھی کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ جسمانی تعلق، جذباتی تعلق قائم کرنا، اور یہاں یسوع مسیح کی وہ وضاحت جو اس نے کی ہے، تم سن چکے ہو کہا گیا تھا کہ تو زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جس نے بری سوچ اور نیت کے ساتھ کسی دوسرے انسان پر نگاہ ڈالی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا
کر چکا، وہ ایڈلٹری اور فورنیکیشن کمٹ کر چکا، ایسے لوگ جو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ میسجنگ کریں، ایسے لوگ جو اپنے جیون ساتھی کے ساتھ رہتے ہوئے دوسروں سے ٹیلی کمیونیکیشن کریں، ایسے لوگ جو اپنے جیون ساتھی کے ہوتے ہوئے دوسروں کو ملنے کے لیے جائیں، ایسے لوگ جو اپنے جیون ساتھی کے ہوتے ہوئے راتوں کو جاگ کے بہانے بنا کے کہ دوستوں سے باتیں ہو رہی ہیں کسی اور سے باتیں کریں، وہ سب حرام کار اور زناکار ہیں۔ آپ کے جیون ساتھی کو پورا حق ہے کہ وہ آپ کو سارے خاندان کے بیچ میں بلا کے ذلیل اور رسوا کر دے کہ یہ اس کی حرکتیں اور کرتوت ہیں اور میں شریعت سے آزاد ہوں۔ خدا کے لیے اپنے اور اپنی اولادوں اور خاندانوں کی عزتیں داؤ پہ نہ لگائیں، صرف اور صرف اپنے جیون ساتھی سے وفادار رہیں۔ کسی اور کے ساتھ چیٹنگ، چاہے وہ وائس ہے چاہے وہ ٹائپنگ ہے، کسی اور سے ملاقاتیں مناسب نہیں ہے، گناہ ہے۔ خدا کی نظر میں یہ زناکاری ہے، حرام کاری ہے۔ اگر کوئی سننے والوں میں دیکھنے والوں میں مبتلا ہے اس مرض میں، اس گناہ میں، تو میں خدا کا واسطہ دے کے آپ سے منت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، باز آ جائیں، اپنا رشتہ بچا لیجئے۔ خدا نے آپ کو کسی اور سے جوڑ رکھا ہے، آپ اس میں حرام کاری کا گناہ شامل نہ کریں، خدا کو غضبناک نہ کریں۔ خدا آپ کے اور آپ کے عہد کے ساتھ باندھی گئی بیوی، آپ کے عہد کے ساتھ باندھے گئے شوہر کے بیچ میں گواہ ہے۔ یہ بات صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتیں بھی اپنے شوہر سے چھپ کے تعلقات بنا لیتی ہیں اور مینٹین رکھتی ہیں۔ خدا کے لیے وہ مرد ہیں، وہ عورتیں ہیں، صرف اور صرف اپنے جیون ساتھی کے ساتھ وفادار رہیے۔ کسی اور کے ساتھ کسی بھی طرح کا جسمانی، ذہنی، جذباتی لگاؤ گناہ میں شمار ہوگا۔ اور کتنا افسوس ہوگا آپ کو کہ جب آپ کا جیون ساتھی اسی طرح سے سب لوگوں کو جن کے بیچ میں عہد باندھا گیا سب کو بلا کے آپ کی بدکاری اور زناکاری اور حرام کاری کا اشتہار دے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ صرف کورٹ میں کیس کر دیتے ہیں جھوٹا، کیونکہ کورٹس میں پتہ ہے کہ سوائے حرام کاری کے کرسچن ڈائیورس نہیں ہوتی، تو وہ لکھ دیتے ہیں جی میں نے اس کو کئی بار منع کیا، یہ حرام کاری کرتی ہے یا کرتا ہے، اس لیے میرا نکاح ختم کیا جائے۔ جھوٹا کیس بنانا، جھوٹ بول کے گواہی لوگوں کی ڈلوا کے وہ عہد توڑنا جو خدا نے باندھا ہے، غلط طریقے سے توڑنا، یہ بھی گناہ ہے۔ اور طلاق کے ایسے مقدمات میں جن میں جھوٹا الزام لگایا گیا ہو اور ثبوت کچھ نہ ہو، حقیقت نہ ہو، گواہ بھی گناہ میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ بنتے ہیں جو خدا کے جوڑے ہوئے کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو طلاق میں گواہیاں دینے والے بھی ذرا احتیاط کریں، خدا کے دشمن بن جاتے ہو آپ۔ محبت اور خدا کے خوف میں رہ کر اس عہد کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کریں، پوری کوشش کریں۔ محبت کیا کرتی ہے؟ سب کچھ سہتی ہے، برداشت کرتی ہے، اور برائیوں کا ریکارڈ نہیں رکھتی، اور نیکی سے خوش ہوتی ہے، بدی سے نہیں۔ یہاں میں یہ گزارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ اگر جیون ساتھی میں کوئی گناہ ہے یا تھا اور وہ سچے دل سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو ریکمٹ اور ری ڈیڈیکیٹ کرتا ہے، اپنے وعدوں کی، اپنے عہد کی تجدید کرتا ہے آپ کے ساتھ، تو اسے قبول کریں، کیونکہ توبہ اور معافی مسیحی ایمان اور عقیدے کا خاصہ ہے۔ اگر کوئی توبہ کرے تو اسے معاف کر دیا جانا چاہیے۔ توڑے نہیں رشتے، اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کسی ایسے گناہ میں شامل ہیں کہ جس سے آپ کی شادی اور آپ کے رشتے خطرے میں ہیں، تو خدا کے لیے باز آ جائیں، توبہ کریں، معافی مانگیں، محبت اور خدا کے خوف میں رہ کر اس عہد کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ خدا ہی ہمارے رشتوں اور عہدوں کا محافظ اور سنبھالنے والا ہے۔
خدا کو اگر آپ شادی سے نکال دیں گے تو نہ ہمارا کوئی رشتہ قائم رہ سکے گا اور نہ ہماری زندگی خوبصورت ہوگی۔ خدا مرکزی شخصیت ہے ہمارے بیاہ اور نکاح کے عہد میں، وہی بانی ہے، وہی باندھنے والا ہے، وہی گواہ ہے، وہی قائم رکھنے والا ہے۔ سو میری درخواست ہے کہ ہم سب، مجھ سمیت تمام شادی شدہ لوگ اور وہ سب جو شادی کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، ہم سب بڑی سنجیدگی سے اپنے نکاح کے عہد کو یاد رکھیں۔ کتنا اہم ہے، کتنا سنجیدہ معاملہ ہے، یہ مقدس ہے۔ خدا اس کو بنانے والا، اس کا گواہ اور اس کو قائم رکھنے والا ہے۔ خداوند میں مضبوط اور قائم رہیں تو ہمارے سارے رشتے مضبوط اور قائم رہیں گے۔